نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. یہاں پہ بیٹھے ہوئے محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سورۃ الصف آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف باندھے ہوئے جم کر لڑتے ہیں گویا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. دشمنوں کی پہلتی ہوئی یلغار جس نے اس وقت کی سونے کی چڑیاں یعنی ہندوستان کے آدھے سے زیادہ علاقوں کو انہوں نے اپنے چال بازیوں کے ذریعے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. اس وقت ایک شخص نے اس یلغار کے سامنے ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑا ہوا تھا. اس بہادر شخص کو آج تاریخ سلطان ٹیپو اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. ٹیپو اعظم ایک جانباز ولی صاحب کردار شخص تھے. وہ اعلیٰ کردار میں صف اول میں تھے. وہ ایک بہترین منتظم بھی تھے. وہ ایک ایسے مشفق انسان تھے جن کے دور حکومت میں ہندوؤں کو تمام مذہبی، سیاسی اور سماجی حقوق حاصل تھے. وہ ایک مرد آئین تھے جنہوں نے طاغوتی قوتوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے شہادت کو ترجیح دی تھی. انہوں نے اپنی ساری زندگی وطن میں دشمنوں کو پاک کرنے میں گزار دی. ٹیپو اعظم نے اپنے 15 سال کی عمر میں 3000 سے بھی زائد فوجیوں کے سردار بن کر ان کے ذمہ داری سنبھالتے ہوئے ایک بہادری کے جوہر دکھائے. لیکن آج کے مسلم نوجوان اپنے سیاسی اور سماجی ذمہ داریوں سے ناواقف ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن یعنی RSS اور BJP سے بھی ناواقف ہیں. بہرحال لیکن ٹیپو اعظم اپنی زندگی کو شیر کی طرح گزاری تھی. دشمنوں نے یہ جان لیا تھا کہ ٹیپو کو فتح کیے بغیر ہندوستان پر قبضہ ناممکن ہے، اور انہوں نے یہ بھی جان چکا تھا کہ جنگ کے ذریعے سے وہ شیر میسور کو شکست نہیں دے سکتے. تو انہوں نے غداروں کو خریدنے کا مشن شروع کر دیا. جیسے کہ آج کے دور میں ہمارے دشمن جسے RSS اور BJP مسلمانوں کو خرید کر مسلم راشٹریہ منچ میں غداروں کی ایک جماعت بنا رہا ہے. اسی طرح میر صادق نے اس کی غداری کی وجہ سے شیر میسور شہید ہوئے تھے. لہٰذا وہ ایک ایسے شیر تھے جن کے شہید ہونے کے بعد بھی کافی دیر کے بعد دشمن ان کے قریب جانے سے بھی ڈرتے تھے. لہٰذا ان کے ٹیپو سلطان کے نام ایک نظم ہے: اے ٹیپو اعظم، ہر تاجر سیاست تیرے قدموں میں پڑا ہے، ہر تاجر سیاست تیرے قدموں میں پڑا ہے، تو اپنے بلندی میں ہمالیہ سے بڑا ہے. بدھ گرہوں فرنگیوں کے ہو ننگے وطن میر، بدھ گرہوں فرنگیوں کے ہو ننگے وطن میر، سب مل کے بھی پہنا نہ سکے تجھے زنجیر. اے مرد مجاہد، اے مرد مجاہد تو اصولوں پہ لڑتا ہے، اے مرد مجاہد تو اصولوں پہ لڑتا ہے، تو اپنی بلندی میں ہمالیہ سے بڑا ہے. سونے کے قفس میں ہے مسلمان نظر بند، سونے کے قفس میں ہے مسلمان نظر بند، سب ہو گئے دشمن کے غلامی پہ رضامند. تو عشق کے مقتل میں اکیلا ہی کھڑا ہے، تو عشق کے مقتل میں اکیلا ہی کھڑا ہے، تو اپنی بلندی میں ہمالیہ سے بڑا ہے. پیاسا گیا دنیا سے مگر دے گیا احساس، پیاسا گیا دنیا سے مگر دے گیا احساس، بجھتی ہے فقط کوثر و تسنیم سے یہ پیاس.
وہ جیت کے بھی ہار گئے وقت کے بازی، وہ جیت کے بھی ہار گئے وقت کے بازی، تو ہار کے بھی جنگ وفا جیت گیا۔ یہ عرض ہنسی پاک زمیں ملک خدا داد، یہ عرض ہنسی پاک زمیں یہ ملک خدا داد، تا حشر سنائیں گے یہ شہادت کی یہ روداد۔ بے نام و نشاں ہو گئے ملت کے وہ غدار، بے نام و نشاں ہو گئے ملت کے وہ غدار، تو آج بھی زندہ ہے اے میرے صاحب کردار۔ پرچم تیرا تاریخ کے سینے میں گڑا ہے، پرچم تیرا تاریخ کے سینے میں گڑا ہے، تو اپنی بلندی میں ہمالیہ سے بڑا ہے۔ لہٰذا مومن کا مقصد اول اور آخر جہاد ہے۔ جن لوگوں نے جہاد ترک کیا وہ دشمن کے خوراک بن گئے۔ دنیا کو غلط راہ دکھانا نہیں آتا، نفرت کی آگ ہمیں لگانا نہیں آتا، دنیا کو غلط راہ دکھانا نہیں آتا، نفرت کی آگ ہمیں لگانا نہیں آتا، ٹیپو کے پیروکار ہیں ہم، اس واسطے ہم کو ظالم کے آگے سر جھکانا نہیں آتا۔ ایک بہترین ملک اور سماج کے لیے لڑو، لڑ نہیں سکتے تو لکھو، لکھ نہیں سکتے تو بولو، اگر بول بھی نہیں سکتے تو ساتھ دو، اگر ساتھ بھی نہ دے سکو تو جو لڑ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ اگر مدد بھی نہ کر سکو تو ان کے حوصلوں کو گرنے نہ دو، کیونکہ وہ آپ کے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہر روز مشکلوں سے سامنا ہو تو پریشان مت ہونا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آخری نبی کے امت ہیں، ہم خالد بن ولید کے سپہ سالار ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے شہ سوار ہیں، ہم ٹیپو سلطان کے شیر ہیں۔ زندگی جینا ہے تو شیر جیسے جیو، جب تک جیتا ہے وہ اپنے شرطوں پر جیتا ہے۔ شیر گھائل ہو مگر دھاڑنا نہیں بھولتا، ایک بار میں سوؤں کو پھاڑنا نہیں بھولتا۔ شیر زخمی ہو مگر شکار کرنا نہیں بھولتا، پنجوں سے اپنے وار کرنا نہیں بھولتا۔ اس لیے شیر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آخری سانس تک لڑتا ہے۔ ہم سب میں ہمت ہے لڑنے کی، تو شیر بنو، صرف باتیں نہ کرو بلکہ کر کے دکھاؤ، اور اس زور سے دھاڑو، اس زور سے دھاڑو کہ RSS اور BJP کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہم کامیاب ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ نہ جانے ہمارے باپ دادا اور میسور کے شیر ٹیپو سلطان نے کتنے ہی فتح حاصل کیے۔ ہماری فوج نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، دشمنوں کو ہم نے ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا۔ جو کوئی ہمارے راستے میں آیا ہم نے اسے کچل دیا، اور غرور کے ساتھ لگائے ہوئے جھنڈوں کو ہم نے ہمیشہ نیچے گرایا۔ تو آج پھر سے ثابت کرنا ہے کہ ہم ٹیپو سلطان کے شیر ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھنا کہ ہم مسلمان ہیں تو مکمل کوشش کے بنا خدا کی مدد نہیں ملتی۔ یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ گھر گھر سے فوج در فوج مسلمان نکلے گا، تم کتنے مسلمان مارو گے؟ یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ گھر گھر سے فوج در فوج مسلمان نکلے گا، تم کتنے مسلمان مارو گے؟ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ آنے والے دن بہت بھاری ہیں، ہم میں سے کوئی ہمت نہیں ہارے گا، اور یہ لڑائی اس وقت تک لڑی جائے گی جب تک ہمیں آزادی نہ ملے۔ آخر میں ایک شعر کے ذریعے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی۔ تاریخ کے کتابوں میں رخت وہی رہی، لوگوں کے دل پہ اس کی حکومت وہی رہی۔ تاریخ کے کتابوں میں رخت وہی رہی، لوگوں کے دل پہ اس کی حکومت وہی رہی، اور دیکھا نہ ہم نے کسی کا بھی ایسا دبدبا، مر بھی گیا تو ٹیپو کی دہشت وہی رہی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنایا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔